جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم جو ہے ہم سوکس سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 2 ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 5 قومی جہتی و سالمیت کی اہمیت پڑھی تھی۔ اس کے کچھ ہیڈنگز ہم نے نکالی تھیں، کچھ ہیڈنگ رہتی تھیں، تو اس کے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہیڈنگ نمبر 6 ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کو جو معرض وجود ہے وہ ایک نظریے پہ بنیاد پر رکھا گیا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام تھا۔ اسلام محض رسومات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر تمام زندگی کے قواعد و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر تمام کے تمام ضوابط کا اندراج موجود ہے، یعنی کہ زندگی کے اندر جتنے بھی رہن سہن ہے، جتنے بھی طریقے ہیں، طور طریقے، تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ ایون کہ کاروبار کے لحاظ سے کہ کس طرح کا کاروبار کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، اس میں منافع کس شرح سے ہو، تمام قسم کے ضوابط، آپس میں اٹھن بیٹھن، آپس میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، آپس میں لوگ کیسے رہیں، یعنی کہ ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کا تحفظ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ محبت ہوگا۔ اب دیکھیں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کا لوگوں کا جو رسم و رواج ہے وہ دوسرے صوبے سے مختلف ہے۔ لوگ زبان کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں اور رسم و رواج کے سے بھی ہر علاقہ جو ہے دوسرے علاقے سے مختلف ہے، لیکن ایک جو ہے ایسا ناطہ ہے، ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی ثقافت ہے، ایک ایسی تہذیب ہے جو تمام صوبوں کے اندر مشترک ہے۔ وہ ہے اسلامی تہذیب، یعنی کہ اس کے اندر تمام بھائیوں کا آپس میں بھائی بن کے رہنا، تمام لوگوں کا آپس میں رواداری کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا شامل ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں بھائی بن کے رہتے ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور تمام قسم کے جو ہے لین دین وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے اندر کیا ہوگا کہ آپس میں بھائی چارہ ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں یکجہتی ہوگی۔ اگر اس کی مثال دیکھیں تو ہم مدینہ منورہ سے ملتی ہے۔ جب پہلی ہجری کو ہجرت مدینہ ہوئی تھی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو وہاں پہ میثاق مدینہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس میں کیا تھا کہ آپس میں لوگ بھائی بن کے رہتے تھے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامی تہذیب اور روایات کا تحفظ تبھی ممکن ہے جب اس ملک کے اندر امن و امان ہوگا، اس ملک کے اندر قانون کی پاسداری ہوگی، اس ملک کے اندر فسادات نہیں ہوں گے، اس ملک کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اور تمام فیصلے اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوں گے۔ جب اس ملک کی سالمیت کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہیں ہوں گے، جب وہ دفاعی طور پہ مضبوط ہوگا، تبھی وہ ملک جو ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہے فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام جو ہے ہمیں جو ہے فرقہ واریت اور انتہا پسندی سے منع فرماتا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں اسلام کے اندر بہت سے فرقے ہیں، تو آپس میں تمام، کیونکہ اسلام کی نگاہ سے تمام آپس میں بھائی ہیں، انہوں نے آپس میں بھائی بن کے رہنا ہے۔ تمام کے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ان کا آپس میں ایک جسم کے ساتھ جسم کی طرح آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب لوگ آپس میں بھائی بن کے رہیں گے۔ اب دیکھیں فرقہ واریت کو بہت سے بیرونی ممالک، بہت سی بیرونی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو ہے فرقہ واریت فسادات شروع ہو جائیں، انتہا پسندی کو ہوا ملے، فرقہ واریت کو ہوا ملے۔ لیکن فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب لوگ آپس میں بھائی بن کے رہیں گے، آپس میں محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی، آپس میں لین دین جو ہوگا وہ اسلامی طریقے سے ہوگا۔ تو کیا ہے جی کہ تمام کے تمام جتنی بھی اسلامی رسومات ہیں ان کو اگر اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے، قوانین جو ہوں گے وہ اسلامی ہوں گے، جتنے بھی پاکستان کے اندر قوانین ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے اگر اسلامی ہوگا، آئین کا نفاذ لاگو ہوگا، اور جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اگر وہ ملک کے اندر تحفظ کے ساتھ لوگوں کو تحفظ مہیا کریں گے تو تبھی اس ملک کی سلامتی ہو سکتی ہے، ادروائز سلامتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سالمیت کے لیے کہ ملک کے اندر فسادانہ فرقہ واریت
نہ ہو اور انتہا پسندی یا فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں، تبھی ملک ترقی کر سکتا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ملک کی جو سلامتی ہے اس کو خطرات نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دیکھیں جی اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی و سالمیت۔ اب دیکھیں اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی و سالمیت کیسی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے پہلی ہجری کو ملتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی مکہ سے، اور وہاں پہ جا کے میثاق مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، یعنی کہ وہاں پہ جو ہے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ آپ کے دور میں جو ہے، اور اس کے بعد چاروں جو خلفائے راشدین کا دور ہے وہ بھی ایک آئیڈل دور کہلاتا ہے۔ اس میں بھی کیا تھا، عدل و انصاف عام تھا، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے تھے، آپس میں انصاف تھا، اور کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہتے تھے، تبھی وہ ریاست جو ہے برقرار رہی، اس کی سالمیت پر کسی قسم کے خطرات نہیں آ سکے۔ اور ملک کے اندر اگر جو ملک اسلامی قوانین کا نفاذ کرے، اسلامی اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزارے، تو وہ ملک ترقی کرتا ہے اور معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، معاشی طور پہ وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے بھی وہ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر عدل و انصاف نہ ہو، معاشرتی انصاف نہ ہو، لوگوں کا آپس میں بھائی بھائی بن کر نہ رہنا ہو، لوگوں کا آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہوں، قتل و غارت عام ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی جو ہے سالمیت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایک ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں تحفظ ہو، آپس میں رواداری ہو، اور کیا ہے جی قومی وحدت سالمیت کے نقطہ نظر جو ہے اس کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی تحفظ حاصل ہو۔ اب دیکھیں اسلام جو ہوتا ہے جتنی بھی اقلیتیں ہیں، فار ایگزامپل دیکھ لیں کرسچن ہو گئی، ہندو ہو گئے یا سکھ ہو گئے، اگر ان کو ملک کے اندر تحفظ حاصل ہوگا، اپنی رسومات میں وہ آزادانہ طور پہ آزاد ہوں گے، تو تبھی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں، اگر ان کو ہر لحاظ سے مذہبی آزادی حاصل ہوگی تو تبھی وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اور تبھی وہ اسلامی ریاست بن سکتا ہے۔ اسلامی ریاست تب بن سکتا ہے جب وہ اس کے اندر تمام کے تمام لوگ آزادانہ طور پر اپنی رسومات کو ادا کر سکتے ہوں، اپنے مذاہب کو آزادانہ طور پر وہ اپنی زندگیاں اپنے مذاہب کے طور پر گزار سکیں، تبھی ممکن ہے کہ وہ ملک ترقی کرے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ٹاپک کافی ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔